الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم صدق الله العظيم قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لا تسبوا أصحابي فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه أو كما قال عليه الصلاة والسلام وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تمس النار مسلما رآني أو رأى من رآني أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. واجب الاحترام معزز سامعین، ہمارے آج کے جمعۃ المبارک کے خطبہ کا عنوان خلفائے راشدین اور اہل بیت کے باہمی تعلقات کے عنوان سے ہے. اسی عنوان سے متعلق چند باتیں آپ حضرات سے گوشگزار کرنی ہیں. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے حق اور سچ کہنے کی اور ہم سب کو اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سامعین محترم، اللہ رب العالمین کا سب سے بڑا احسان اس امت پہ یہ تھا کہ اللہ نے انہیں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جیسی عظیم نعمت عطا فرمائی اور پھر اس عظیم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہونے کا شرف بخشا. اللہ رب العالمین نے بے شمار نعمتیں انسانوں پہ کی ہیں لیکن ان کے احسان نہیں جتلائے. جو سب سے بڑا احسان اللہ نے جتلایا وہ یہ تھا کہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، کہ اللہ نے مومنوں پر احسان فرمایا اس وقت کہ جب ان میں اپنے عظیم پیغمبر مبعوث فرمائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس امت پر آپ کی تشریف آوری سے جو اس امت کو شرف حاصل ہوا وہ یہ تھا کہ کنتم خیر امہ، تم سب سے بہترین امت بن گئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے، تشریف آوری سے پہلے عرب کا جو معاشرہ تھا وہ انتہائی قسم کی دشمنیوں پر مبنی تھا. لڑائی جھگڑے اور فساد چھوٹی چھوٹی باتوں پر عام تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے ذریعے ان لوگوں کو جو باہمی قتل و قتال پہ فخر کیا کرتے تھے اللہ نے انہیں آپس میں شیر و شکر بنا دیا. وہ آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنے لگے. اور اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں کہ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، اللہ رب العالمین نے ان کے دلوں میں محبت ڈالی. لو انفقت ما فی الارض جميعا ما الفت بین قلوبهم، فرمایا کہ ایک اور جگہ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً، اس زمانے کو یاد کرو
اور پھر اللہ کے اس احسان کو یاد کرو کہ جب تم آپس میں دشمن تھے فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، تو اس نے تمہارے دلوں میں محبت پیدا کی، فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، تو تم اللہ کے فضل و کرم سے آپس میں بھائی بھائی بن گئے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے لوگوں میں جہاں ان کو ایک عظیم شرف حاصل ہوا، ان لوگوں کو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے فیضیاب ہوئے، انہیں اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب ملا، اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کہلائے۔ وہاں ان کو اللہ رب العالمین نے یہ بھی شرف بخشا کہ وہ جو دشمنیاں ایک دوسرے سے تھیں وہ ختم ہو کر آپس میں محبت میں تبدیل ہوئی۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان وہ عظیم لوگ تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر تم میں سے کوئی کسی کے طریقے کو اپنانا چاہتا ہے تو وہ ان لوگوں کے طریقے کو اپنائے جو اس دنیا سے جا چکے ہیں۔ وہ کون ہیں؟ اولئک اصحاب محمد، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب ہیں۔ کانوا خیر ہذہ الامہ، وہ اس امت کے سب سے بہترین لوگ تھے۔ ابرھا قلوبا، ان کے دل سب سے زیادہ پاک باز اور نیک تھے۔ اور اعمقھا علما، اور ان کا علم سب سے زیادہ گہرا تھا۔ اور اقلھا تکلفا، اور سب سے کم تکلفات کرنے والے تھے، تکلف میں بہت کم پڑتے تھے۔ اور فرمایا کہ قوم اختارہم اللہ لصحبت نبیہ، یہ ایک ایسی قوم تھی جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے منتخب فرمایا۔ اور وَنَقْلِ دِینِهِ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کو نقل کرنے کے لیے انہیں اللہ نے منتخب فرمایا۔ لہذا فَتَشَبَّهُوا بِأَخْلَاقِهِمْ، لوگوں تم ان کے اخلاق کو اپناؤ، اور وَطَرَائِقِهِمْ، اور ان کے طریقے پہ چلو۔ فَهُمْ أَصْحَابُ محمد، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب ہیں۔ كَانُوا عَلَى الْهُدَى الْمُسْتَقِيمِ، اور وہ سیدھے راستے پہ تھے۔ یہ ان کی جو شان ہے، ان کے اوصاف ہیں، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن عظیم الشان میں ارشاد فرمایا کہ محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اور والذین معہ، اور وہ لوگ جو آپ کے ساتھ ہیں ان کے بھی کچھ اوصاف اللہ بیان فرماتے ہیں، اور ان کا وصف یہ فرمایا اشداء علی الکفار، وہ کفر کے مقابلے میں بہت سخت ہیں، اور رحماء بینہم، آپس میں بڑے رحم دل ہیں۔ ان کے آپس کے تعلقات کو اللہ تعالیٰ یوں بیان فرماتے ہیں کہ جب بات آتی تھی کفر کی اور کفار سے مقابلے کی تو صحابہ کرام سے زیادہ سخت کوئی نہیں ہوتا، اور جب بات آتی تھی آپس کی محبت کی تو اللہ فرماتے ہیں رحماء بینہم، وہ آپس میں بڑے رحم دل تھے، آپس میں بڑے شیر و شکر تھے، آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنے والے تھے۔ سامعین محترم، اللہ رب العالمین ارحم الراحمین ہے، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے جو صحابہ کے اوصاف بیان فرمائے وہاں کیا فرمائے؟ رحماء بینہم، کہ وہ آپس میں بڑے رحم دل تھے۔ تو گویا ارحم الراحمین رب نے رحمت للعالمین پیغمبر کے ذریعے صحابہ کرام کو آپس میں رحماء بینہم بنا دیا۔ وہ مثالی تعلقات جو اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آپس میں تھے، دنیا اس کی مثال نہیں پیش کر سکتی۔ اور صحابہ کرام میں پھر جیسے درجات تھے، تو صحابہ کرام اپنی تمام تر نسبتوں کے باوجود اہل بیت کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کو سب سے زیادہ عزت اور احترام بخشتے تھے۔
خلفائے راشدین ہوں یا اصحاب بدر ہوں یا جو بھی صحابہ جن کو ایک منفرد مقام حاصل تھا، اپنی تمام تر انفرادیت کے باوجود جو عزت اور احترام وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کو دیتے تھے، وہ اپنی مثال آپ ہیں۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ منتخب ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین بنے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ نے امت کو سہارا بخشا اور امت کو اپنے پاؤں پہ پھر کھڑا کیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی فرماتے ہیں کہ واللہ لقرابت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احب الی من ان اصل الی قرابت، فرمایا اللہ کی قسم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ داروں سے حسن سلوک اور ان سے محبت یہ مجھے اپنے رشتہ داروں سے حسن سلوک سے زیادہ پیاری ہے، مجھے زیادہ پسند ہے کہ میں اپنی اولاد سے بڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل قرابت سے محبت کروں۔ وہ جانتے تھے کہ ان کا مقام کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اہل بیت کے بارے میں جیسے حدیث مبارکہ میں آتا ہے، حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کی راوی ہیں، آپ فرماتی ہیں کہ خرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم غداتن، ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے گھر سے تو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سیاہ چادر اوڑھی ہوئی ہے۔ پھر کچھ دیر بعد دیکھا حضرت حسن تشریف لائے تو آپ نے انہیں اس چادر میں لپیٹ لیا، حضرت حسین تشریف لائے انہیں بھی اپنی چادر میں لپیٹ لیا۔ کچھ دیر بعد حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائیں، انہیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر میں لیا۔ سیدنا علی کرم اللہ وجہ تشریف لائے، انہیں بھی اپنی چادر میں لیا، اور اس کے بعد فرمایا کہ یہ میرے اہل بیت ہیں، اور فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ تو واضح فرمایا کہ میرے گھر والے، میرے قرابت والے یہ ہیں۔ اور ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے حسنین کریمین سے محبت رکھی اس نے میری وجہ سے ان سے محبت رکھی، اور جس نے ان سے بغض رکھا اس نے میری وجہ سے ان سے بغض رکھا۔ اور ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احب اللہ من احب الحسن والحسین، اللہ اس انسان سے محبت کرتے ہیں جو حسن و حسین سے محبت کرتے ہیں۔ تو خلفائے راشدین صحابہ کرام علیہ الرضوان ان کے اس مقام کو جانتے تھے، ان کے احترام کو جانتے تھے، ان کے اس منصب کو جانتے تھے، باوجود کہ سب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب تھے، لیکن باقی صرف اصحاب تھے، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے محض اصحاب ہی نہیں تھے بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خون تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے اسے ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا، اور جیسے فرمایا حسین منی وانا منہ۔ تو یہ ساری عظمتیں صحابہ کرام جانتے تھے، اس لیے ایک منفرد مقام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کو حاصل تھا۔ یہی وجہ ہے کہ خلفائے راشدین نے اپنے دور خلافت میں ہمیشہ اہل بیت کو عزت بخشی، احترام بخشا، اور ان کے ساتھ اخوت اور اعتماد اور حسن سلوک اور عزت و تکریم کا جو تعلق تھا وہ ہمیشہ قائم رکھا۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہو، یا سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا، یا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، ہمیشہ آپس میں محبت رہی، تعلقات رہے، رشتہ داریاں رہی، اور ابھی ہم کچھ رشتے بیان کریں گے جو ان کے آپس میں قائم ہوئے۔ تو وہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عظمتیں بیان کی، ان عظمتوں کی بنیاد پر جو احترام تھا وہ اپنی جگہ، لیکن رشتہ داریاں قائم ہو کر جو احترام بنا وہ بھی اپنی، ہمیں اسے پڑھنا چاہیے، اسے سمجھنا چاہیے۔ سامعین محترم، جب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں بھی حضرات حسنین کریمین ہوں
یا حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ جب بھی کوئی مشورہ کرتے اصحاب رسول سے بھی کرتے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خصوصاً جو ہے مشورے فرمایا کرتے تھے، اور شورا کے تمام ارکان میں آپ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منفرد حیثیت دیتے تھے۔ لہذا امام ذہبی رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے کہ جب ایران فتح ہوا اور وہاں سے جب مال غنیمت جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے پیش کیا گیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی مشورہ کیا کہ اس کو کیسے تقسیم کیا جائے۔ تو جو بھی تقسیم کا طریقہ کار طے ہوا، اس کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب مال غنیمت تقسیم کرنا شروع کیا تو اس کا آغاز سب سے پہلے حضرات حسنین کریمین سے کیا، اور اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب فہرستیں بنوائیں، سرکاری فہرستیں بنوائیں تاکہ اس کے مطابق وظائف کو تقسیم کیا جائے، تو اس میں بھی سب سے پہلے جو فہرست میں سب سے پہلے جو نام لکھے گئے وہ اہل بیت کے تھے اور حضرات حسنین کریمین کے تھے، اور جو وظائف مقرر ہوئے اس میں بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اصحاب بدر کے برابر 5,000 درہم حضرات حسنین رضوان اللہ علیہ مجمعین کا وظیفہ مقرر فرمایا، یعنی جتنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا اتنا ہی حضرات حسنین کریمین کا وظیفہ بھی مقرر فرمایا۔ اور یہ ایسے ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب بھی کوئی چیز تقسیم ہوتی، کوئی مال غنیمت تقسیم ہوتا، وظائف تقسیم ہوتے، آپ کی کوشش ہوتی تھی کہ سب سے اچھی چیز جو ہے وہ حضرات حسنین کریمین کے لیے رکھی جائے اور ان کی خدمت میں پیش کی جائے۔ چنانچہ ابن شہاب زہری رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یمن سے آپ کے پاس کچھ چادریں آئیں اور آپ نے لوگوں کو بلا کر وہ چادریں تقسیم کی، ان کو اڑانا شروع کر دی، تو آپ نے دیکھا کہ جو چادریں ہیں وہ حضرات حسنین کریمین کی شان کے مناسب نہیں، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فبعث الی الیمن، آپ نے ایک شخص کو خاص طور پہ یمن بھیجا، فأتی بکسوۃ لہما، اور پھر وہاں سے منگوائی گئی ان دونوں حضرات کے لیے خصوصی طور پہ چادریں، اور ان کو جب عطا کی تو آپ نے فرمایا الآن طابت نفسی، اب میرا دل خوش ہو گیا ہے کہ میں نے ان کے لیے ایک اچھا تحفہ پیش کیا۔ یہ تھا وہ تعلق، یہ تھی وہ محبت جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرات حسنین کریمین سے کی، اور ایسے ہی حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی ان حضرات کے ساتھ خصوصی محبت اور الفت کا جو تعلق تھا وہ ہمیشہ قائم رہا، اور یہ اس تعلق کا ہی نتیجہ تھا کہ جب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوتے ہیں تو اس وقت بھی آپ کے ساتھ جو ہے آپ کے گھر کے باہر دروازے پہ جو حضرات پہرا دے رہے تھے وہ سیدنا حسن اور سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو سامعین محترم، اگر وقت ہو تفصیلات ہم کتابوں میں پڑھیں اور ان حضرات کے باہمی تعلقات کو دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے جو قرآن کریم میں جو ان کے اوصاف بیان فرمائے ہیں وہ ہمیں سمجھ آئیں گے کہ یقیناً یہ آپس میں رحماء و بینہم۔ اور ایک بات ہمیں ہمیشہ مد نظر رکھنی چاہیے کہ اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں یہ قرآنی شخصیات ہیں، اگر ہم ان کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں، ان کا تعارف پڑھنا چاہتے ہیں، ان کے اوصاف اور ان کے خصائل جاننا چاہتے ہیں تو اللہ کی کتاب قرآن مجید کو پڑھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو پڑھیں، ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ کتنی عظمتوں والے لوگ تھے اور ان کا آپس میں جو تعلق تھا، جو محبت تھی، وہ کس درجے کی تھی۔ باقی رہی بات رشتہ داریوں کی تو وہ بھی بڑی واضح ہیں۔ ہم اگر ہم خلفائے راشدین کو دیکھیں تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ
یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتے میں سسر ہیں، اور حضرت ابوبکر کی بیٹی سیدہ عائشہ صدیقہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بیٹی سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دونوں ام المومنین ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج میں شامل ہیں۔ اور تو پہلے دو خلفاء حضور کے سسر ہوئے، اور دوسرے جو دو خلفاء ہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ حضور کے داماد ہیں، اور حضرت عثمان تو دوہرے داماد ہیں، اور حضرت علی کا رشتہ تو بڑا عظیم رشتہ ہے کہ وہ چچا زاد بھائی بھی ہیں، داماد بھی ہیں، شاگرد بھی ہیں، وہ تو ان کی نسبت ہی بڑی اونچی۔ تو ایسے عظیم رشتے تھے، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اور واسطوں سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور اہل بیت کے ساتھ، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے ساتھ آپ کا ایک ایسا رشتہ ہے کہ آپ ہم زلف ہیں۔ حضرت اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ کی زوجہ تھی، جب ان کی شہادت ہوئی تو اس کے بعد حضرت اسماء بنت عمیس کا نکاح حضرت ابوبکر صدیق سے ہوا، اور آپ کی وفات کے بعد ان کا نکاح جو ہے وہ بعد میں حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ہوا۔ تو آپ دیکھیں ہم زلف بھی بنے، اور اسی طرح ایک اور رشتہ جو ہے وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، وہ اس طرح سے حضرت حمزہ اور حضرت عباس کے ساتھ جڑتا ہے کہ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ماں کی طرف سے یہ کل 9 بہنیں بنتی تھیں، اور ان میں سے ایک بہن حضرت میمونہ بنت حارث، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہیں اور امہات المؤمنین میں شامل ہیں، اور 2 بہنیں جو ہیں حضرت اسماء کی، وہ حضرت حمزہ اور حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے نکاحوں میں ہیں۔ تو اس طرح حضرت حمزہ اور حضرت عباس بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہم زلف بنتے۔ تو یہ رشتے جو ہیں خاندان کے اندر ایسے چلتے تھے۔ اور اس طرح اگر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہم بات کریں تو وہاں آپ دیکھیں سسر کا رشتہ اپنی جگہ پہ، اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایسا رشتہ بنا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بیٹی حضرت ام کلثوم، ان کا نکاح 17 ہجری میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا۔ تو دونوں کا آپس میں سسر اور داماد کا پھر رشتہ بنا۔ ایسے ہی آپ دیکھیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رشتہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ دیکھیں ذوالنورین کہلائے۔ 2 بیٹیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، تاریخ میں پوری انسانی تاریخ میں کوئی شخص اسے یہ شرف حاصل نہیں ہے کہ وہ کسی پیغمبر کے دوہرے داماد ہوں۔ حضرت عثمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دوہرے داماد ہیں۔ لیکن اس کے علاوہ بھی اگر ہم ایک رشتے کی بات کریں، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو والدہ تھیں وہ حضرت عبد المطلب یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا محترم کی نواسی تھی۔ اور اگر ہم اس نسبت سے دیکھیں تو حضرت عبد المطلب کی جو اولاد ہے، حضرت عباس ہیں یا حضرت حمزہ ہیں یا جناب ابو طالب ہیں، یہ حضرات حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کے سگے ماموں ہیں۔ اللہ اگر آپ دیکھیں کتنی بڑی نسبتیں ہیں۔ تو یہ رشتے جو تھے، اور آگے چل کے اگر ہم دیکھیں تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے، آپ کے بیٹے جو تھے، ان کا ایک بیٹے تھے حضرت عثمان کے عبداللہ بن عثمان، تو ان کے نکاحوں میں حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بیٹی سکینہ، ان کا جب تیسرا نکاح ہوتا ہے، اس سے پہلے وہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے کے نکاحوں میں تھی، وہ کربلا میں شہید ہوتے ہیں، اور ان کے بعد ان کا نکاح جو ہے مصعب بن زبیر رضی اللہ عنہ سے ہوتا ہے، اور ان کے بعد جو ہے جب وہ بھی اس دنیا سے چلے جاتے ہیں تو ان کا نکاح حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے بیٹے سے ہوتا ہے۔ تو یہ جو رشتے تھے، اور اگر ہم اس سے پیچھے بڑی شاخوں میں دیکھیں تو یہ سب قریش تھے، ایک خاندان کی لڑیاں تھیں۔ جو قریش کی شاخیں تھیں، بڑی بڑی شاخیں، اس میں آپ دیکھیں بنو ہاشم جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان تھا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خاندان تھا، اور بنو تمیم حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، بنو عدی حضرت عثمان حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا، اور بنو امیہ حضرت عثمان رضی اللہ، ایک ہی خاندان کی پیچھے شاخیں، تو ایک برادری ایک رشتہ تھا۔ لیکن اس لیے ہمارے لیے یہ سب حضرات محترم ہیں،
اور جیسے ہم نے ابھی حدیث میں سنا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ میں تمہارے درمیان جو چھوڑ کے جا رہا ہوں دو چیزیں، وہ فرمایا کہ اللہ کی کتاب اور نبی کی سنت، اور فرمایا کہ اور میرے بعد تم خلفائے راشدین جو ہے ان کی پیروی کرنا، ان کے طریقے کے مطابق چلنا۔ تو یہ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اعتماد تھا ان رشتوں پر۔ یہ وہ عظیم ہستیاں ہیں جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے تھے وہ دین ہم تک پہنچایا ہے۔ اس دین کی جتنی تعبیرات اور تشریحات ہیں اور اس کی جتنی اشکال ہیں جو آج میں اور آپ پڑھتے ہیں، یہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانیاں ہیں۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں کہ من سب اصحابی، جس نے میرے صحابہ کرام کو برا بھلا کہا، فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، اس پر اللہ کی اور اس پر فرشتوں کی اور تمام انسانوں کی لعنت۔ اس کو تو احسان مند ہونا چاہیے ان لوگوں کا کہ انہوں نے اس تک دین پہنچایا۔ تو سامعین محترم، اہل بیت اطہار اور اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہم نے یہ فضائل مختصر بیان فرمائے ہیں، امت پہ عظیم ہستیوں کا ادب اور احترام اور ان کے بارے میں بیان شدہ جو قرآن و سنت کے فضائل اور مقام ہیں ان پر یقین رکھنا، اور تاریخ کے حوالے سے ان ہستیوں کو پرکھنے کے بجائے اللہ کے قرآن سے اگر ہم اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو سمجھیں گے تو انشاءاللہ ہمارے دلوں میں ان کی محبت پیدا ہوگی۔ جیسے وہ آپس میں باہمی شیر و شکر تھے، ویسے انشاءاللہ اللہ ہمارے درمیان بھی الفتیں اور محبتیں پیدا کرے گا۔ آج ضرورت اس امر کی ہے کہ ان چیزوں کو بیان کیا جائے تاکہ وہ جو ایک فضا منفی سی قائم ہوتی ہے اس کا خاتمہ ہو، اور ہمیں یہ بات معلوم ہو جائے کہ صحابہ کرام اور اہل بیت کے آپس میں کیا تعلقات تھے، کتنی محبت تھی، کتنی رشتہ داری۔